العالمين حمدا لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله علينا أبى الله عز وجل للحق إلا إتماما وللباطل إلا ظهورا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا وسيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد معصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات ایک اور بلندتر صلوات دیا خداوند متعال بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے غم عواقب الحسین میں سانسیں لینے کی توفیق سے نوازا. یہ سعادت یوں ہی نہیں نصیب ہوتی. پروردگار نے کچھ ہی لوگوں کو چنا ہے کہ جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور فرش عذاب پہ آ سکیں. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کی حسرت تھی ایک دفعہ محرم پھر سے نصیب ہو, پھر سے فرش عذاب پہ جائیں, پھر سے غم عواقب الحسین میں شریک ہوں, لیکن وہ حق میں نہیں. اور اس فرش عذاب کو معمولی نہ جانیں. اس کی اہمیت بہت اہمیت. کیوں؟ آپ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب آپ فرش عذاب کی فضا میں آ جاتے ہیں تو آپ کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کوئی انفرادی حیثیت نہیں. اس وقت عند اللہ و عند الملائکہ اگر آپ کی اور میری شناخت ہے تو وہ واحد مرکز و محور آپ کا مولا عبداللہ حسین. اس وقت عند اللہ و عند الملائکہ ہماری شناخت یہ ہے کہ یہ سب کے سب حسینی ہیں. یہ جمع ہے, حسینی جمع ہے. بیٹھے تو حسینی بیٹھے. کمال یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن, چلنا اٹھنا بیٹھنا صرف فضائے مجلس ہی میں حسینی نہ ہو. ہمارا کردار حسینی ہو, ہماری گفتار حسینی ہو, ہمارے افکار حسینی ہو. کیا حسین علیہ السلام فقط بارگاہوں تک ہیں؟ کیا میرے گھر میں اب عبداللہ حسین کا اختیار نہیں؟ کیا میری زندگی میں میرے مولا کا اختیار اور دسترس نہیں؟ کیا میرے کاروبار میں امام عالی مقام کی دسترس نہیں, ایکسس نہیں ہے امام حسین کو؟ وہاں کاروبار میں, دکان پہ, وہاں پہ مولا حسین. میں بہتر جانتا ہوں مولا حسین علیہ السلام امام بارگاہوں تک. اگر یہ سوچ ہے تو ناقص ہے. یعنی ہم ابھی تک امام عالی مقام کو سمجھے ہی نہیں. کیا امام حسین علیہ السلام کربلا کے لب تک صحرا میں فقط اور فقط اس لیے چلے گئے تھے کہ سال بعد آپ بیٹھ جائیں, چند دوست یکجا ہو جائے, ایک مرثیہ ہو جائے, ایک نوحہ ہو جائے, بس, اور پھر بعد میں کوئی تبرک ہو جائے. سالانہ مجلسوں کے سال بڑھتے چلے جائیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے لب تک صحرا میں جا میری نا انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے اب عبداللہ حسین نے قربانی دی. انسانیت. امام حسین علیہ السلام صرف اسلام نہیں بچا گئے بلکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت بچا گئے.
انسان کو عزت دی ہے. اور دین مبین اسلام عین دین فطرت ہے. ان فطری اصولوں کو پائے تکمیل تک اگر کسی نے پہنچایا تو وہ حسین ابن علی ہے. کس انداز سے، کس انداز سے. سورہ بقرہ کی آیت آپ کی خدمت میں اور مشہور و معروف آیت الکرسی میں بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، لا اکراہ دین میں جبر. اچھا یہ جبر کس سے آ رہا ہے؟ اکراہ دین کیا فقط قبول کرنے میں ہے؟ نہ، کسی کو دین چھڑوانے میں بھی جبر نہیں ہے. آپ کسی کے ڈنڈا کے زور پہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اس آیت چھوڑ دے. نہ، آپ کو دلیل کے ذریعے سے اسے قانع کرنا ہوگا. آپ کو اپنا کردار ایسا بنانا ہوگا کہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کے کہ دین ہے تو یہ ہے جس پہ یہ عمل پیرا ہے. صرف بول دینے سے لک لک زبانی سے بہت سے لوگ ہیں جو لک لک زبانی پہ آج تک قائم اور دائم. عجیب ہے کہ ہم ان بعض شخصیات پہ تبرہ کرتے ہیں جن پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، لیکن ہم اکثر اگر دیکھا جائے تو انہی کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تبرہ کھل کے لیکن سنتوں پہ ان کی عمل کرتے ہیں. مثلاً ایک سنت، اب کن کی سنت ہے وہ آپ جان جائیں. بھائی مجلسوں میں کہیں ایک تاریخ کا مطالعہ کر کے بتائیں، احادیث کی کتب چھان مارے، اہل سنت کی 6 اٹھا لیں، اپنی 4 10 احادیث کی کتب کو جمع کر لیں. ان احادیث کی کتب سے تاریخ کی جتنی کتابیں ہوں تمام کتابوں کو جمع کریں. سیرت ائمہ کی جتنی کتابیں ہوں تمام سیرت ائمہ کی کتابوں کو جمع کریں اور ائمہ کے دور کی تمام مجالس کو نکال کے بتائیں کسی ایک مجلس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام مجلس پڑھ رہے ہو اور مجمع واہ واہ کر رہا ہو. یہ واہ واہ کرنے کی سنت بتاؤں کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ واہ واہ کی سنت غدیر سے شروع ہوئی. غدیر میں جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت قبول کی تھی، دل سے بیعت کر لی تھی، اور جنہوں نے قبول نہیں کی تھی انہوں نے بخن بخن کر. بخن بخن کیا ہے؟ مبارک مبارک نہیں ہے، مبارک خود عربی کا لفظ ہے. بخن بخن یعنی واہ 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 واہ، یا سرداری مل گئی، واہ واہ. تو پھر یہ واہ واہ تو کسی اور کی سنت ہوئی، اس کی سنت پہ عمل کیوں کرتے؟ اگر آپ کو کوئی جملہ فضیلت کا اچھا لگا تو ایک سبحان اللہ کہے، ایک اللہ اکبر کہے، تاکہ عبادت میں تو شمار ہو. جنت میں کم از کم ایک درخت تو لگے، خالی بابا سے کیا لگے گا؟ شور کر لیں. صرف ہم تو ہمارے مجموع میں تو کم ہے سبحان اللہ، ہمارے برادران وہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، اور جبر کے ذریعے سے واقعی صحیح کہتے ہیں، زبردستی جنت میں درخت لگوا دیتے ہیں. ہم کہہ کہ علی کی فضیلت بیان ہو رہی، واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، جنت میں درخت ہی کوئی نہیں لگتا. اس کا فضیلت کا اگر کوئی نقطہ سمجھ میں آیا ہے، کوئی جملہ اچھا لگا ہے، دل خوش ہوا ہے، یہ بھی عبادت ہے. فضیلت میں چہروں کا کھل جانا یہ بھی عبادت ہے. ذکر علی خود عبادت ہے، اس ذکر کی وجہ سے جو چہرے کھل جاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اب اس عبادت کی وجہ سے کم از کم جنت میں ایک درخت تو لگے. واہ واہ کہہ کے تو سنت کسی اور کی عمل کرے. ماننا کوئی نہیں، تبرہ اتنا لمبا چوڑا، لیکن سنت ساری اس کی. اور اس کی سنتیں بتائیں. حضرت دن منائے جا رہے ہیں، کیا کہیں؟ سبحان اللہ. تاریخ سے خود ہی نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے. ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہمیں آقا کی فضیلتوں سے بھی فرصت نہیں ملتی. ہم دوسرے ایرے گہرے کی طرف جائے ہی کیوں؟ ہمارے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. مگر ہمارے لیے جو 14 اللہ نے آئیڈیلز بنا کے بھیج دیے، ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے نا. ہمیں تو ان کے نقش پا پہ سر رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے، قدم بوسی کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، نہ کہ کسی دشمن اہل بیت کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے. بھائی اس کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہے کہ جس کا بھی مال جس انداز سے بھی ہو گبر کر جو، کھا جو، قبضہ کرو. 2 نمبر طریقے سے بھی پیسہ آ رہا ہے، آنے دو. استاد ایک واقعہ سناتے کہ ہم حج پہ تھے،
تو ایک جوان نے سارے حجاج کا مال جمع کرتا جا، سارے حجاج کے پیسے لے لے کے اپنے پاس رکھتا جا. نے سے کہا حج پہ آئے ہوئے موسم آج کسی کا پتہ کوئی نہیں ہے، سفر میں ہو، کیوں یہاں پہ تو بندہ اپنی امانت ہے کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ اب اس کے بوجھ آ جائے کندھوں پہ، میں جو ہے نا ہلکے وزن کے ساتھ حج کے اعمال کو جاؤں. تو کیسا آدمی ہے کہ تو سب پہ مال جمع کر رہا ہے اور اپنے پاس رکھ رہا ہے اور امانتاً رکھ رہا ہے، جو تیری گردن پہ بوجھ ہے تجھے خوف نہیں آتا؟ خدا نہ کر دے اگر سفر حج میں کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو؟ کہا نہیں آقا جان، میرے ابا جان نے کہا تھا مال جس طرح بھی آئے انہوں آن دینا، نہ نہیں کرنا. کس کی سنت، کس کی سیرت؟ حج پہ بھی وہ اس فکر میں پیسہ آ رہا نا، اس کو انکار نہیں کرنا، آن دیو بس. یہ نہیں ہونا چاہیے، سیرت نہیں ہے آل محمد کی. آل محمد کے پاس تو جو کچھ آیا وہ امت کے لیے لٹا دیا، لٹا دیا. یہ اس امت کے لیے جو فخر ہے، اس قوم اور ملت کے لیے جو فخر ہے، کہ جو امتیاز ہے اس قوم تشیع کے لیے کہ یہ اپنے آپ کو فخر سے کہتی ہے کہ ہم دعائے سیدہ ہیں، ہم دعائے سیدہ ہیں. تو یہ دعا کرنے والی بی بی کس قدر باعظمت ہے. جو چیز اس بی بی کو، اس ملکہ کونین کو، کائنات کو ملی ہے، اس شہزادی کونین کو ملی ہے، ہر شے امت کے لیے دیتی. ایک ہی زندگی میں تحفہ ملا رسول اللہ سے، کیا باعظمت تحفہ، کیا باعظمت. اور وہ باعظمت تحفہ کہ جس کی قدر، اہمیت، ویلیو ہمارے معاشرے میں کم ہو گیا. میری جوان نسل بزرگوں کے نظر میں ہے اتنی اہمیت ہے کیونکہ علماء سے سنا ہے اس کے بارے میں، لیکن جوان نسل اصلاً اس تحفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ناشنا ہے، معمولی سمجھتے. وہ تحفہ خاص کہ جو رسول اللہ نے کس انداز سے دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پہ خفتگی کے آثار. مولا امیر المومنین گھر میں داخل ہوئی، زہرا آج چہرے پہ پریشانی ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ یا امیر المومنین سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی بھی چلانی ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی ہے، تھک جاتی ہوں. امیر المومنین نے کہا بابا سے ایک کنیز کی فرمائش کرتے، چلو ایک کنیز لینے چلتے. یہ ملکوتی جوڑا، یہ آسمانی جوڑا، یہ نورانی جوڑا، یہ دونوں، یہ مرج البحرین اپنے گھر سے نکلے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار سے آ کے کہا کہ آقا زہرا تھک جاتی ہے دن بھر کام کر کر، ایک کنیز ہدیہ کر دی. سیدہ کی طرف رخ کر کے سرکار نے فرمایا زہرا ایک ایسا تحفہ ہدیہ نہ کرو جس سے تیرے جسم کی نہیں تیرے روح کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے اور کسے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا توجہ. صادق ترین رسول صدیقہ ترین بیٹی سے کہہ رہا ہے. کس قدر اہم. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تیرے جسم کی نہیں روح کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے. زہرا تیرے آتے ہی جبرائیل یہ تحفہ لے کے آیا ہے اور اللہ کی طرف سے خاص ہے زہرا تیرے لیے. کہا بابا جان کیا تحفہ ہے؟ کہا زہرا آج سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ تحفہ تیرے نام سے جانا جائے گا. وہ تیری تسبیح ہے، وہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. کہہ دینا تسبیح حضرت زہرا، پہنچا تسبیح حضرت زہرا. تمام مصیبتوں کا حل ہے حضرت زہرا کی تسبیح، تمام پریشانیوں کی نجات ہے تسبیح حضرت زہرا. اس پورا شوق دور میں کہ جہاں نہیں معلوم کہ حالات پل میں تولا پل میں ماشاء نہیں پتہ. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند صلوات. اب سیدہ کو یہ تحفہ ملا، اب یہ خاص تحفہ تھا سیدہ کے لیے.
اور سیدہ کو رکھنا چاہیے تھا نا، خود کے پاس رکھنا چاہیے. کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ عظیم تحفہ آپ کی امت کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں. ارے زہرا تو وہ ہے کہ جو خاص تحفہ ملے امت کو ہدیہ کر. سوالی بن کے سیدہ کے در پہ آتے، اپنے دسترخوان کے لقمے تک امت کو دے دیتی. لیکن کس انداز سے وہ ماجرا یہ لگا سیدہ کہ یہ اہل بیت کی سیرت کے جو پروردگار خاص انہیں عنایت کر رہی ہے امت میں تقسیم کر رہے. اگر میری یہ کوشش ہو کہ میں سب کچھ خود ہی گبن کر جاؤں، سمیٹ جاؤں، میرے مال میں حصہ ہے مومنین کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اسیروں کا، متوسط طبقے کا، غربا کا، سادات و غیر سادات کا، میں حساب کر رہا ہوں. اب زور و شور سے ببانگ دوحل کہتے ہیں فلاں نے سیدہ کا حق غصب کیا، خدا کی لعنت ہو حضرت زہرا کا حق غصب کرنے والوں پہ. اور واقعاً وہ ملعون ہے جو سیدہ کا حق کھاتے ہیں، وہ ہر بندہ ملعون ہے جو سیدہ کا حق کھاتا ہے. تصدیق کیجئے گا علماء سے، سال خمسی معین کرنا واجب ہے. کیا خمس کا سال کلیئر ہے؟ اکثر نے ڈیٹ ہی نہیں رکھی، بھائی مجھ پہ واجب ہی نہیں ہے تو میں کیا ایک اور رکھوں، ابھی جب واجب ہوگا تب رکھ لوں گا. اب واجب ہو گیا تو پھر سال بھر انتظار کرو گے کہ میں کاؤنٹ کروں اور پھر اس سے حساب کر کے رکھوں. زندگی میں ایک سال کسی امام کی ولادت سے منسوخ کریں اور اس ولادت سے ولادت تک حساب کریں. جو بھی آیا ہے تیرا مال نہیں ہے، حق سیدہ اس میں سے نکال، مال امام و مال سادات اس میں سے نکال، اور پھر کہ سیدہ کے حق غصب کرنے والوں پہ لانا. خود تو نے خمس نہیں نکالنا، خود تو نے اپنے خمس کا حساب نہیں کرنا. بعد میں تو واجب ہوگا تو دوں. اچھا سیدہ کے لیے واجب کی شرط رکھتے ہو، تبرک کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ تو اس تبرک کا مستحق ہے یا نہیں ہے، گبن کرے فوراً پکڑ. تبرک کے بارے میں چھین کے لے لو، بھائی کس امام نے کہا ہے، کس امام نے کہا چھین کے لے لو. تبرک کے بارے میں میتھ بنا لیا کہ تبرک جہاں سے ملتا ہونا لے لو، چھین کے لینا پڑے لے لو. کیوں؟ یعنی کہ بھوک پہ گئی جرا تبرک کھو کے لو. کہاں لکھا ہے، کس امام کی یہ روش ہے، کس امام کی سیرت اور سنت ہے تبرک کھینچ کے لے لو، چھین کے لے لو. تبرک کی اپنی فضیلت ہے، تبرک میں شفا ہے. جو چیز منسوب ہو جائے محمد اور آل محمد سے شفا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ چھین کے لے، چھینا جبتی میں تبرک کی پیتی پیتی ہو جاتی. کہاں کی روش ہے؟ کل امام زمان کی بارگاہ میں یہی آئے، آقا کی بارگاہ میں ہماری حالت پتہ کرنی ہونا صرف ایک دیگ کا ڈھکن اٹھانے کی دیگ ہے. ساری قوم کا پتہ چل جائے گا تتر بتر کون کتنے پانی، کون خالصتاً علم محمد اور آل محمد کے لیے آتا ہے اور کون بریانی کے لیے آتا ہے، کون ساگ چول کے لیے آتا ہے. بعض مجالس میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مجالس میں اب آپ دیکھیں حسین کے ذکر کم ہے لیکن تبرک کیا ہے اس سے شناخت ہے. مٹن بریانی والی مجلس، قورمے والی مجلس، ساگ بریانی والی مجلس، تو حسین والی کون سی ہے پھر؟ کیا ہو گیا ہمیں، کہاں چلے گئے ہم؟ اللہ نے کہا تھا میں نے تجھے بہترین دین پہ پیدا کیا ہے، فضیلت دی تجھے امت مصطفیٰ میں بنا کے، فضیلت دی تھی اور اس فضیلت کو ہم نے کہاں ضائع کر دیا؟ نفرتوں میں، نچاکیوں میں. آج قوم تشیع کی حالت دیکھ کے سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے. کیوں؟ ایک مومن دوسرے مومن، پہلے کل تک ہم سنتے تھے، کبھی ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے کہ دشمنان آل محمد کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، فلاں فلاں فلاں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ٹرینڈ چل گیا نا، اپڈیٹ ہو گئے، شیعہ بھی اپڈیٹ ہو گئے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ شیعہ کے بارے میں متنفر ہے، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ توحید کی بات کرتا ہے، یہ صرف علی کی بات کرتا ہے، یہ ماتم کی بات کرتا ہے، یہ نماز کی بات کرتا ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا
کیا خدا کی اور معاذ اللہ محمد اور آل محمد کی کوئی ناچاکی ہو گئی؟ کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا؟ کیا کوئی اختلاف ہو گیا؟ جب وہ ایک ہے تو ہمیں اختلاف کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ کس نے نماز اور رضاداری کو دور کیا؟ آج میری جوان نسل یہ بیج بو دیا گیا دشمن. اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھ پہ جبر کے ذریعے دین مسلط نہیں کر رہا، میں فطرت کے مطابق تھی. اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو دعا کے ذریعے سے کائنات پلٹ نہیں سکتے تھے. کوئی حسین تھے نا جو مباہلے کے لیے جب نکلے تھے تو اہل نجران نے دیکھ کے کہا تھا اگر حسین کے ہاتھ اٹھ گئے نا دعا کے لیے اہل نجران کی نسلیں نابود ہو جائیں گی. تو کیا وجہ تھی پھر وہی حسین کربلا میں حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے؟ وجہ یہ تھی کہ حسین علیہ السلام جبر نہیں کرنا چاہتے تھے. حسین چاہتے تھے فطرت کے مطابق دین قبول کریں. حسین چاہتے تھے دل سے قبول کریں، ڈنڈے کے زور پہ دین نہ قبول کریں، تلوار کے زور پہ دین نہ قبول کریں. مشہور سنتے ہیں آپ مقتل کی روایات. وقت آخر کون کون سے مخلوق عباد اللہ حسین کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے کہ مولا ہمیں اشارہ کرے، ہمیں حکم دے، ہم یہ سارا لشکر یزید کو فنار کر دیں. نہیں ہوا کیا؟ تو پھر حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ ہاں حکم دیتے. حجت خدا تھے، امام برحق تھے، ولی مطلق تھے، کہہ سکتے تھے کہ ہاں فنار کر دو. لیکن کیا بات اللہ نے ہاں مولا چاہتے تھے دین کو اپنے فطرت کے مطابق قبول کرو، دل سے قبول کرو. آج ہم اسی دل سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین سے خود ہی دین سے متنفر ہو جاتا، اپنی نسل کو پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں. اصلاً اعتقاد مہدویت پہ یلغار دشمن کی حملے ہیں، لیکن ہم سوچ ہی نہیں رہے، اس طرف رخ ہی نہیں ہے. کیوں؟ سنت جو شیخین کی عمل کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، ساری مجلسوں میں شور شور شور. مجلس میں مجھے آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں کیا مجلس میں ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں جب فرش عذاب بچھاتے ہیں تو وارث پرسہ لینے آ جاتے ہے نا؟ تو پھر یہ مجلسوں کا ٹرینڈ کیوں بن گیا کہ مجلس فرش عذاب میں مخصوص لوگ بیٹھے ہیں، باقی سارے مجلس کے حساب سے باہر بیٹھے ٹولیاں بنا؟ کیوں میرا ماتمدار طبقہ فرش عذاب پہ نہیں بیٹھ رہا آج؟ جبکہ امام بیٹھے، جب امام بیٹھے ہمارے سے پرسہ بیٹھے ہیں تو آپ کی اور میری کیا مجال اور کیا حیثیت؟ فرض کریں نا اس محفل میں ایک ذاکر کو مولا مرثیہ پڑھنے کے لیے بلائیں، خدا یہ وقت جلد لائے کہ امام کے محضر میں ہم ذکر عباد اللہ حسین کر سکیں. امام علی مقام مجلس میں موجود ہو، کسی کی جرت ہوگی اس حصار سے اٹھ کے نکل جائے. مجلسوں کا احترام ہی ہم نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. چاہے پوچھے بزرگوں سے مجلس کی فضا میں ابھی یہاں سے تلاوت کا آغاز ہوتا تھا کہ مومنین وہ جن کے دل نرم تھے، جن کے دل صاف تھے، جن کے دل پاک تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. کیوں؟ فرش عذاب پہ وارث آ چکے ہیں، فرش عذاب کا حصار آ چکا ہے. آج پتہ ہی نہیں ہے. آج نیا ٹیسٹ چاہیے، نئی باتیں چاہیے، نئے زاویے سے گفتگو چاہیے. لہذا ہمیں سوچنا ہوگا، امام زمان کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. دعائے ندبہ میں عجیب جملہ ہے کہ مولا میرے لیے گراں ہے کہ ساری مشکلات میں اکیلے آپ ہی گر جائیں. کیا امام زمان مشکلات میں ہے؟ کیا وقت کا امام مشکلات میں ہے؟ دعائے ندبہ میں آپ کہتے ہیں وہ امام جو شہید ہو چکے ہیں، 11 اماموں کے جنازے یہ قوم اٹھاتی ہے، مجلس برپا کرتی ہے. وہ ایک امام جو زندہ حاضر و ناظر ہے، اسے مشکلات سے نکالنے کے لیے جستجو ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے. کیا جانتے ہیں مہدی کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں مہدویت کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں اعتقادات مہدویت کے بارے میں؟ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ آپ کے وقت کے امام کو جانتا ہے. اعتقاد مہدویت پہ 3 یونیورسٹیز اس وقت عالم میں بن چکی ہیں. ورلڈ وائڈ 3 یونیورسٹیز ہیں. ایک جس میں سے قوم ہے، ایک جس کی ابتدا لندن میں رکھ دی جا چکی ہے، اور ایک آپ سن کے ہی حیران رہیں گے. کیا کام ہے
ہمارے امام کے متعلق گفتگو کرنے کا، وہاں پی ایچ ڈیز کروانے کا، اس یونیورسٹی کا قیام اسرائیل میں ہے۔ اسرائیل میں یونیورسٹیز بنی ہے اعتقاد مہدویت پہ پی ایچ ڈیز کروانے کے لیے، اور نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں۔ کیا کہ اس قوم کو یہ بتا دو کہ کوئی مہدی نہیں ہے، یہ تو مولویوں کے بنایا ہوا ایک ڈونگ ہے۔ ابھی آپ سننا شروع ہوا ہے نا چھوٹے چھوٹی باتوں پہ، اور چھوڑو جی یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اور چھٹو خمس مولویوں کا، اور چھٹو زکات مولویوں کا، چھٹو نماز، چھٹو ثواب، ہر چیز چھٹو۔ یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ بیج اس نے بو دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماننے والے انکار کر دیں گے، اگر میرا مولا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کی وجہ ہے آپ پہلے ابتدا قدم قدم چنگاری چلانا شروع کر دی نا دشمن نے، آپ کو علماء سے باغی کر دیا، علماء سے دور کر دیا، علم سے دور کر دیا، علم سے متنفر کر دیا۔ ایک وقت آئے گا جو علم دینے والا ہے اسی کی بات کو آپ جب چیلنج کر دیں گے، نقد کر دیں گے، اور آپ کی بات کیا، میں خود سرچ کر لوں گا، خود گوگل کر لوں گا، ایک وقت آئے گا جب وہ کہے گا نا امام زمان کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، امام زمان فلاں فلاں کرے گا تو تیرے گھر میں آئیں گے، وہ انکار کر دے گا، نہیں جی نہیں یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا کام ہے آپ بتائیں نا، خود سوچیں اسرائیل میں کیا کام ہے اعتقاد مہدویت پہ گفتگو کرنے کا؟ کیوں پی ایچ ڈی کروا رہا ہے وہ آپ کے اور میرے امام پہ؟ وہ بتا رہا ہے اس نے جو پہلا بیج بویا وہ یہ ہے کہ 300 سال تک تو کوئی شیعوں کی کتاب ہی نہیں آئی، یہ تو انہوں نے بعد میں بنا لیا ہے۔ علماء نے رد کیا البتہ ان تمام اعتراضات کا رد اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ارے وہ دیکھو 260 ہجری کے بعد سے غیبت کا جو زمانہ ابتدا ہوا، 200 300 25 26 اور 30 ہجری تک سلسلہ جو چلتا رہا، ان عرصے میں یہ غیبت صغرا کے پیریڈ میں نوائب اربع تھے، نوائب اربع کے بعد انہوں نے مرجعیت کو بنا لیا، یہ مرجعیت انہوں نے امپورٹ کی ہے، اور ماشاءاللہ مجمع واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے، اور لمبی لمبی تان کے نعرے لگائی جا رہے ہیں، اسی بات دشمن کی سازش ہے۔ آپ مرجع کے خلاف ہو جائے، مرجع کا کیا حال ہے، کیا ہو جائے گا؟ مرجع کو کوئی نقصان اور نہیں مرجع تقلید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نجف میں بیٹھے حرام میں بیٹھے، وہ اپنے فتوے اپنے علم کے مطابق دے دیں۔ کل امام زمان آئیں گے، سخت ہے حساب۔ یہ مرجع تقلید، یہ عالم دین، یہ دینی طالب علم، ان کا حساب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لینا ہے۔ یہ جنت میں بھی جائیں گے تو باب امام صادق سے، جہاں پہ ایک ایک بات ایک ایک حدیث کا ان سے ریفرنس پوچھا جائے گا، تو نے میرے نام کی یہ حدیث بتائی تھی، بتا میں نے کب کہا، تو نے یہ فتویٰ دیا تھا، بتا اس کا ریفرنس کیا تھا، ایک ایک بات ڈیٹیلڈ سے ان سے پوچھی جائے گی۔ انہی بیچاروں پہ سب کو شتم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف باب حسین کھلا ہوگا جہاں پہ آپ جیسے آزادار جو مخلص ہیں، جو نمازی ہیں، جو دیندار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو باتقوا ہے، حسین علیہ السلام کی عزا کی وجہ سے داخل جنت ہو جائیں، تو مشکل نہیں ہے اس بیچارے کے لیے کہ جو اپنی زندگی سارا دین کے لیے وقف کر رہا ہے۔ کیوں؟ جبر نہیں ہے دین میں، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ وہ چاہتا تو اچھا لائف سٹائل وہ بھی گزار سکتا تھا، کاروبار میں وہ بھی آ سکتا تھا، بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وقت کی اپنی زندگی اس لیے کل کو میں اپنے وقت کے امام کے سامنے سرخرو سکوں، کل کو میں اپنے وقت کے امام کو کہہ سکوں آقا میں نے یہ آپ کے لیے انجام دیا ہے، اور اسی کے لیے سب کچھ۔ یہ سازش ہے دشمن۔ پہلا کام اس کا یہ کہ آپ کو متنفر کر دے علماء سے، پھر آپ متنفر ہو جائیں گے اس کے علم سے۔ جب آپ علم سے متنفر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ آپ اعتقادات مہدویت کا انکار کر دیں گے، آپ نماز کا انکار کر دیں گے، آپ مسجد اور امام بارگاہ جو ساتھ ساتھ تھی، بزرگوں نے یوں ہی بنائی تھی روش، دیکھیے نا، ہر جگہ جہاں مسجد ساتھ ہے وہاں ماں بارگاہ بھی ساتھ ہے۔ مسجد کے اپنے احکام ہیں، بارگاہ کے اپنے احکام ہیں، جو مسجد میں نہیں آ سکتا وہ بارگاہ میں جا سکتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو بارگاہ میں ہو سکتی ہے وہ مسجد میں نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی حرمت ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اب مسجدوں میں ہی ٹرینڈ بدل کے چینج کر کے سارا کچھ وہ بارگاہ والے قوانین مسجدوں میں انجمنوں نے لاگو کر دیے۔ کیا ہو رہا ہے؟
یا آہستہ آہستہ آپ کے دین میں نفوذ کر جائیں گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کیوں آپ کو اس نے ایک لقمہ جو دے دیا ہے وہ مقصر ہے، مقصران دی گل اور غالی ہے، اس سے دور رہو۔ کہاں سے آ گیا مقصر اور غالی؟ بس امام علیہ السلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ امام علیہ السلام نے فارمولہ دے دیا فضیلت کے بارے میں کہ اگر کوئی اس حدیث کا قائل ہے اور اس فارمولے پہ عمل کرتا ہے تو غالی نہیں ہے، اسے غالی نہ خیال کرے۔ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی خدائی کے ماتحت، خدا کی خدائی کے ماتحت جو فضیلت تمہارے ذہن میں آئے یقین رکھو کہ وہ ہم میں ہے۔ جو فضیلت تمہارے دل میں آئے خدا کی خدائی کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے برابر لے کے فضیلت بنا۔ جب تک شعر میں ہم علی کو رب نہ کہہ دیں مزہ ہی نہیں آتا، جبکہ علی خود کہہ رہے ہیں پروردگارا تو میرا رب ہے۔ زیادتی کر آنا وہ کعبے کے چکر کرنا تیرے نصیب دے چکر نہیں، یہ طواف نہیں نصیب کے بس اور جلدی ایک سید ہے جا کے ہوتے بوفے سسٹم کھائے ہو کربلا جا کے بھی۔ روایت اتنی سخت ہے کیا کیا بندہ کہ کربلا میں 3 دن کا قیام ہے، 3 دن سے زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے کربلا میں رہنے والے، اور ہم 8 دن کربلا میں بیٹھے اور پھر کربلا میں گوشت نہیں کھانا، وہ بس اتنا کھاؤ کربلا میں کہ رونے کی طاقت آئے۔ یہاں پہ ہم سلاد سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اتنے گوشت ہوگا، مٹن ملے گا، بوفے سسٹم ملے گا، یہ تیری زیارتیں ہیں۔ تو سمجھتا ہے تیرا اجر اور اس کا اجر جس نے ایک بازو قلم کروا کے حسین کی زیارت کی برابر ہے۔ متوکل ملعون کے زمانے میں کیا ہوا؟ مائیں بیٹوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے بازو قلم کروا رہی کہ حسین کی زیارت پہ جانا۔ کیا تیری اجر زیارت کا اور ان کا برابر ہے؟ تجھے تو بوفے سسٹم چاہیے وہاں پہ، کربلا جا کے بھی تجھے کھانے پینے کی فکر ہے، کربلا جا کے بھی تجھے کھانے پینے کی فکر ہے۔ اور پھر حسین علیہ السلام سر پہ میں نہ چلاتے کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہوں، ظاہر ہوں، اور وہ ساری کنڈیشنز جو ظاہر کی ہیں وہ ملے، نہ ایسے نہیں ملے۔ اتنے فری کی وہ جو ہے نا میٹھی ٹوفیاں نہیں تقسیم کی ہے اہل بیت، جو دل میں آئے وہ ملتا جائے گا، نہ سخت پکڑ ہوگی۔ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے نا، پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو، عارفاً بحق حسین کی زیارت کرو۔ مولا تیرا حق جو ہے وہ اپنا حق دے دے مولا مجھے کہ تیرے حق کو ادا کر سکوں۔ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، پتہ ہی نہیں ساز و سامان سارا جمع کر کے اس میں لے کے جانا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس جہت میں کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا، کس سمت میں چلا گیا۔ کربلا عظیم رتبہ، کربلا جانے والوں کے تمنا ان کا سر۔ امام نے فرمایا نمک سے اگر تمہیں گزارا کرنا پڑے تو کر لو، لیکن زیارت ابا عبداللہ الحسین ترک نہ کرو۔ دعا کریں فرشیہ جا کر بیٹھے ہیں، پروردگارا تجھے عزت ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ، جو مومن ابھی تک کربلا نہیں نہ جا سکا اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما، اور عارفاً بحق کے زیارت نصیب فرما۔ یہ حسین کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ اور جب آپ مقدس زیارات کی طرف بڑھے تو سید علی خامنہئی کا اس سال کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم علم کی زیارت کے لیے نا عباس کے علم کو تھام کے خود عباس علیہ السلام سے حسین کو مانگ لو، اے وہ ابوالفضل العباس، تو وہ ہے کہ جس نے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار کو دور کیا، مجھے میرا مولا دے دے مولا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ امام فرماتے تم جب آتے ہو تمہارے زادے راہ کیا ساتھ لائے ہو ہمیں اس کی بھی خبر ہے، کیا بتا رہے ہو مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، ساری فہرست بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم سے ہمیں ہی مانگ لو، حسین سے جا کے حسین کو مانگ لو، عباس سے عباس کو مانگ لو، اس کی وفا مانگ لو، اس کی شجاعت مانگ لو، اس کی دلیری مانگ لو، اس کی غیرت و اہمیت مانگ لو، اہمیت مانگ لو۔ نہ کیا مانگ، گھر مانگ رہے ہیں، کوٹھی مانگ رہے ہیں، گھر گاڑی کاکا، یہ ساری چیز دنیاوی چیزیں مانگ 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 کے کبھی حسین کو کچھ دیے؟
کبھی دیا حسین؟ میں جو مولا حسین کو کیا چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ حسین کو نہیں چاہیے تو پھر حل من ناصر کی صدا کیوں بلند گئی تھی؟ حل من ناصر کی صدا بتا رہی ہے کہ حسین علیہ السلام آج بھی منتظر ہے کہ کتنی ایسی آوازیں ہیں جو میری صدا پہ لبیک کہتی ہے. آج بھی حسین منتظر. نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو حسین سے دنیا چاہیے. نہیں، حسین دنیا خود ہی دے دے گی. جس کو حسین مل جائے دنیا خود اس کے پیچھے آ جاتی. اسے دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا عزیزو کوشش کریں اس محرم میں جب آپ عاشورہ گزار کے نکلیں تو آپ کے وقت کا حسین بھی آپ کی باہیں پھیلا کے انتظار میں ہو کہ تو میرا حر بن کے میرے پاس آیا ہے. جس طرح حر کی توبہ قبول کی حسین، کس طرح سے سینے سے لگا ہے. کیا حر سے بڑا کوئی گناہ گار اور خطا کار ہو سکتا ہے؟ حر کہ جو لشکر یزید میں جب تک تھا تو حسین کہہ رہے تھے سغلت کا ام کیا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے ہو، تو نہ جا میں فرس میں ہاتھ ڈالے گا، تو میرے زلجنا ایک میرے رہوار کی لگام کو تھامے گا اور میرا راستہ روکے گا. سغلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور وہی حر جب مجرموں کی طرح آیا حسین کی بارگاہ میں، درے اباب اللہ جو حسین ہے حر کی طرح آئے اس در پہ، اور کس انداز سے آئے؟ لشکر کی صورت میں حسین آئے. حسین کی بارگاہ میں ہو رہا ہے کس طرح سے؟ بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا. یہ مختصر سا قافلہ جو جہنم کے راستے طے کرتے ہوئے بہشت کی طرف جا رہا ہے. حر آیا اور حر نے آتے ساتھ کہا کہ میرے ہاتھ مجرموں اور اسیروں کی طرح باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ. آنکھوں پہ پٹی باندھ. بیٹے کو ساتھ رکھا. کہا بیٹے مجھے بتاتے رہنا، مجھے صدایں دیتے رہنا کہ اب حسین کے خیموں کا حال کیا ہے، مجھے بتاتے رہنا. بیٹا ساتھ ساتھ علی ابن الحر. بیٹے نے اچانک جیسے ہی قدموں کی آہٹ بڑھی، اور جنگی رموز ہیں کہ جیسے ہی قدموں کی آہٹ بڑھتی مولا عباس فوراً پہرے دار تھے باہر آ جاتے اور دیکھتے کہ کون آ رہا ہے. مولا عباس جیسے ہی باہر آئے علی ابن الحر نے کہا اللہ اکبر. جب تکبیر بلند کی تو حر نے کہا بیٹا خیریت؟ کہا بابا جان عجب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا علمدار عباس آیا ہے اور آپ کا استقبال کرنے آیا ہے. اور تیری قسمت ہے کہ عباس تیرا استقبال کرنے آئے. چند قدم آگے بڑھے. علی ابن الحر نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تکبیر بلند کی نا حر نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا عجیب کام ہے، حسین نے ہم شکل پیغمبر کو استقبال کے لیے بھیجا ہے. علی اکبر استقبال کو آئے. اب جو چند قدم ہو رہا آگے بڑھا. اے عزادارو یہ حسین کا در ہے. کبھی حر کی طرح اس دل شکستہ لے کے اس فرش عذاب پہ ہو کہ مولا بڑے خطا کر لیے، بڑے گناہ کر لیے، اس نفس کی قید سے اب حر کی طرح آزاد کر دے. مولا جس طرح حر کو آزاد کیا نا ویسے آزاد کر دے، اس نفس کے ایوب سے آزاد کر دے. اب جب علی ابن الحر نے کہا 3 تکبیریں بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا میں بیان کیسے کروں، خود حسین استقبال کے لیا. حسین وہ جو گناہ گاروں کا استقبال کرنے خدا ہے، حسین آئے. اور حر نے یہ نہیں کہا مولا مجھے معاف کر دیں، مولا مجھے بہشت کی ضمانت دے دیں، مولا میرا جرم بڑا وسیع ہے، مولا میرا گناہ بڑا خطا کار ہوں، مولا معاف کر. نا 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 نا. حر نے صرف ایک جملہ کہا. اصلاً حر نے کہا حلی توبہ ابن رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اور کہہ رہے کہ مجھ جیسے کے لیے بھی توبہ ہے. حسین نے کیا کہا؟ حر میرے لیے توبہ ہے، میں نے تجھے معاف کیا. اور کہہ رہا مولا بے چینی ہے، دل ابھی مضطرب ہے، پریشان ہے. کہا میرے جد رسول اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. کہا آقا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا. کہا میرے بابا علی نے بھی معاف کیا. کہا مولا ابھی بھی کسر ہے. کہا میری ماں زہرا نے بھی معاف کیا. کہا ابھی بھی کسر ہے. اتنے میں فضا دوڑی ہے حر
تجھے علی کی بیٹی نے سلام کہا، اے ہور تجھے علی کی بیٹی نے سلام کہا۔ خاک پہ ہور نے اپنے آپ کو گرایا، آل محمد پہ یہ دن آ گئے ہیں، غلاموں کو آقا زادیاں سلام کریں۔ عزاداروں، 1444 ہجری کا آج چاند نمودار ہو چکا، محرم کی یکم ہے، اور مدینے والے محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، امام صادق کے گھر سے آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوتی، آپ کی یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام صادق ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر، اور پروردگارا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کر جو حسین کے غم میں بہے ہیں، پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ امام رضا کی سنت ہے، جب بھی محرم کا چاند آتا امام سیاہ لباس زیب تن کرتے، ایک پردہ آویزہ کرتے، اپنے حرم کو کہتے کہ سارا حرم یہاں جمع ہو جائے، ایک شاعر کو بلاتے اور مرثیہ پڑھنے کا کہتے، امام رضا کے گریے کی صدا محلے والے سنتے، لوگ کہتے کہ آج شاید محرم کا چاند نمودار ہو گیا، امام رضا کے گھر سے گریے کی صدا بلند ہو رہی، اور امام عجیب سنت ہے امام رضا کی، جب گریا کرتے کرتے شاعر پہنچتا مصیبتیں بیان کرتے کرتے، ششماہے کی مصیبت بیان کرتے ہوئے امام حکم دیتے حرم میں جاؤ، کسی مستور سے پوچھو کسی کے دامن میں ششماہا ہے، اس ششماہے کو طلب کرتے اور کہتے شاعر کو اسے ہاتھوں پہ اٹھا، ہاتھوں پہ بلند کر کے اب بتا میرے جد نے اس ششماہے کے لیے پانی کیسے مانگا تھا، اور سامنے سے کیا جواب آیا تھا، حسین مدینہ چھوڑ گئے، بڑا سخت ہے نانا کی تربت سے جدا ہو، بڑا سخت ہے ماں زہرا کی قبر سے جدا ہو۔ حسین روایت میں ہے رسول اللہ کی تربت پہ اپنے آپ کو گرایا حسین، اور گرا کے کہا نانا تیری امت مدینے رہنے نہیں دے رہی، نانا میرے قتل کی سازشیں کر رہی ہیں، رسول اللہ نے کہا ہے حسین کربلا کی طرف حرکت کر، خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین قبر رسول اللہ سے اٹھے، مادر زہرا کی قبر پہ آئے اور یوں گریا کیا جس طرح سے ایک بچہ تڑپتا ہے، اور رو رو کے کہتے تھے ماں بڑا سخت ہے تجھ سے جدا ہونا، ماں بڑا سخت ہے، میرا دل کہتا ہے شاید سیدہ نے کہا ہوگا حسین تو تنہا نہیں جا رہا، ارے میں بھی بقیہ میں نہیں رہوں گی، حسین تیرے رہوار کے ساتھ ساتھ رہوں گی، حسین جب تو علی اصغر کے لیے پانی طلب کرے گا میں ساتھ رہوں گی، حسین جب علی اکبر کو برشی لگے گی میں ساتھ رہوں گی، ارے اور حسین جب تو زہیر سے زمین پر آئے گا ارے میں اپنے دامن میں لوں گی، ارے حسین جب تیرا سر پہ چل رہی ہوگی ارے میں ہاتھ رکھ رکھ کے کہوں گی نہ مار، ارے نہ مار میں نے چکیاں ویس کر لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ باپ الحسین ایام عذاب ہمارے دل پر معرفت بنا، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد، پروردگار باپ الحسین کی حقیقی معرفت ہمیں عنایت فرما، پروردگار مومنین کا ذکر اباپ الحسین میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار تجھے اباپ الحسین کی عزت کا واسطہ جتنا دین ہم جانتے ہیں اس دین پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، پروردگار پورا شوق دور ہے، تجھے پریشانی ہے حضرت زینب کا واسطہ، جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، پروردگار جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما،
تجھے ذکر اب عبداللہ حسین کا واسطہ خالق کائنات ان تمام مومنین کا رزق آسمانوں میں ہے نازل فرما، زمین میں ہے ظاہر فرما، دور ہے نزدیک فرما، نزدیک آسانی سے عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس جمع حاضر میں کے متعلقین میں اگر کوئی مریض ہے شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار موت برحق کے عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار مرنے سے پہلے اب عبداللہ حسین کی زیارت کربلا میں نصیب فرما۔ امام زمانہ کے محضر میں آقا کے جواب میں شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ پروردگار جتنے مومنین نے ان ایام میں مجھے التماس سے دعا کہا، آپ تمام مومنین کو التماس سے دعا کہا، تمام کی حاجات باب الحوائج ابو الفضل العباس کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام شرعی حوائج کو روا فرما۔ پروردگار جو مومنین اپنے گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، چھوٹے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنا وسیع تر وسیع عزا خانہ عبداللہ حسین عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا بانیان سے ذکر کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس گھر پہ اور ہم سب کے گھروں پہ ذکر اب عبداللہ حسین کی تمام تر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پوری کائنات میں پروردگار تمام عزاداروں اور عزاداری کی محافظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ذکر اب عبداللہ حسین ہو رہا ہے وہاں وہاں سے ہور بنانے کی توفیق عنایت فرما، اور بن کے جانے کی توفیق عنایت فرما۔ اس سال ظہور آقا مولا امام زمان دیکھنا نصیب فرما، آقا کی زیارت نصیب فرما، آقا سے شہادت اب عبداللہ حسین کے ملکوتی جملے سننے کی توفیق عنایت